دنیا میں امن سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں۔ پائیدار امن کے لیے غزہ امن بورڈ اہم فورم ہے۔ ہمارے امن بورڈ کی طرح مضبوط اور اہم دوسرا کوئی بورڈ نہیں۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس کے اجلاس سے خطاب۔ ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اچھے فائٹر ہیں اور مجھے فائٹرز پسند ہیں۔ جنگ کے دوران شہباز شریف کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے۔ پاکستان بھارت کی جنگ ہوتی تو 25 ملین افراد سے زیادہ جان جا سکتی تھی۔ بولے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو خطے میں امن ممکن نہیں ہوگا۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں غزہ پیس بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے موجود۔ اجلاس کے آغاز پر رکن ممالک کے رہنماؤں کا گروپ فوٹو۔ انڈونیشیا، آذربائیجان، قازقستان کے صدور کی بھی شرکت۔ اردن کے شاہ عبداللہ، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، سعودی وزیر خارجہ بھی شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اعلیٰ امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتیں بھی متوقع۔ پاکستان کی غزہ میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ اسرائیلی حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں تعمیر نو کا کام بغیر کسی تاخیر کے شروع ہو جانا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی توسیع پسندانہ منصوبے فوری بند کروائے جائیں۔ پاکستان امن پلان میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ۔ 2 منزلہ رہائشی عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ بچی سمیت 16 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمارت کے گراؤنڈ فلور پر گیس لیکیج تھی۔ سحری کے وقت ماچس جلانے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ عینی شاہدین کہتے ہیں کہ دھماکے کی شدت سے اطراف کی عمارتیں بھی لرز اٹھیں۔ ڈی سی ایسٹ نصر اللہ باسی کا کہنا ہے کہ عمارت 40 گز پر قائم تھی۔ ریسکیو آپریشن کے بعد ایس بی سی اے کی جانب سے قریبی عمارتوں کی جانچ کی جائے گی۔ صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا۔ خانہ سولجر بازار مقامی افراد کا امدادی کاموں میں تاخیر کا شکوہ۔ شہری نے کہا کہ کافی دیر تک کوئی نہیں پہنچا۔ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو ملبے سے نکالا۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق تنگ گلیوں کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا تھا۔ رانا ثناء اللہ ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائیں، کچھ نیا سوچے، باریک سیاسی وارداتیں پرانی ہو گئی۔ سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پہلے تو بتائیں کب، کہاں اور کیسے ڈیل آفر ہوئی۔ یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ کو ہی پتا ہے۔ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ بقول آپ کے بانی نے ڈیل نہیں مانی، ورنہ بانی نے سیاستدانوں کے پیچھے ہی آنا ہے، آپ لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں۔ نہ کوئی ڈیل نہ ہی کوئی ڈھیل۔ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں۔ کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ بولے کہ رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں۔ پاجوڑ حملے پر افغان ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی سخت ڈی مارچ دیا۔ دفتر خارجہ کا افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال پر شدید تشویش کا اظہار۔ فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں موجود ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ دہشت گرد افغان سرزمین سے بلا روک ٹوک کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان کو افغان طالبان کی یقین دہانیوں کے باوجود کوئی ٹھوس اقدام نظر نہیں آیا۔ افغان طالبان حکومت سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق دہشت گرد قیادت کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 4 خوارج دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ بھارت کے ساتھ جنگ کا خدشہ اب بھی موجود ہے۔ پاکستان میں حملے طالبان اور بھارت کی پراکسی جنگ کا نتیجہ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش سمیت تمام دہشت گرد گروہ موجود ہیں۔ کابل حکومت کی سرپرستی یا مرضی کے بغیر حملے نہیں ہو سکتے۔ پاکستان افغانستان میں کارروائی کرنے سے نہیں ہچکچائے گا۔
امریکی فوج رواں ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی میڈیا نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی پر غور و فکر میں کافی وقت صرف کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مختلف عسکری اور سیاسی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا نے مزید بتایا کہ فوجی اہلکار اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور خطے میں کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے الرٹ ہیں۔ قومی ہاکی ٹیم کے معاملات محسن نقوی دیکھیں گے۔ قومی ہاکی ٹیم کے چیئرمین پی سی بی سے ملاقات، کھلاڑیوں نے پرو ہاکی لیگ کے دوران پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات پر آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے افسوس کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہاکی پلیئرز کا ہر طرح سے خیال کریں گے، ہاکی کے معاملات کو سلجھانے کے لیے پورا تعاون کیا جائے گا۔ مصر میں ورلڈ کپ کوالیفائر ٹورنامنٹ کے لیے کھلاڑیوں کے لیے ٹکٹس، کٹس اور ہوٹل میں رہائش کے انتظامات کا حکم۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی مستعفی، بد انتظامی کا ذمہ دار پاکستان اسپورٹس بورڈ کو قرار دے دیا۔ اماد شکیل بٹ پر ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ہاکی پر 2 سال کی پابندی کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ اپنا استعفیٰ وزیراعظم شہباز شریف کو بھجوا دیا ہے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سے درخواست کرتا ہوں کہ کمیٹی بنائی جائے جو تحقیقات کرے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے، زمبابوے نے شری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ شری لنکا نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 178 رنز بنائے تھے۔ زمبابوے نے 179 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ اوپنر برائن بینٹ نے نصف سینچری سکور کی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی رمضان ریلیف پیکج کی منظوری، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر سربراہی ECC کا اجلاس، ECC نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ وزیراعظم رمضان ریلیف پیکج کے لیے مجموعی طور پر 25 ارب روپے مختص، باقی رقم ضرورت اور مالی گنجائش کے مطابق جاری کی جائے گی۔ ملک بھر میں سونا آج بھی مہنگا، فی تولہ سونے کی قیمت 7,900 روپے سے بڑھ کر 5,23,962 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 6,773 روپے بڑھ کر 4,49,212 روپے ہو گیا۔ مقدس مہینے کا آغاز، منافع خوروں نے پھر کمر کس لی۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف شہروں میں گراں فروشوں کا خریداروں پر مہنگائی کا وار۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوش روا اضافہ، دالیں، چینی سمیت چکن کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی۔ سبزیاں اور پھل بھی دسترس سے باہر، غریب افراد شدید پریشانی کا شکار، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ جی ٹی وی نیوز کی جانب سے خصوصی افطار ٹرانسمیشن عرفان رمضان، معروف ثناءخواہ فرحان علی وارث افطار ٹرانسمیشن کے میزبان۔ بینائی سے محروم معروف نعتخواہ عباس عبدالی نے خصوصی نعتیہ کلام پڑھ کر سما باندھ دیا۔ ڈاکٹر فواد فاروق نے دل کے مریضوں کو ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔ ٹرانسمیشن میں تقریری مقابلوں میں پہلی پوزیشن مقرر مطیع الرحمان نے حاصل کی۔ شیف گلزار نے قورمہ اور پالک آلو کے پکوڑے بنائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے مختلف تھانوں کا دورہ، تھانہ کوہسار زیر تعمیر ویمن پولیس اسٹیشن G6 تھانہ کورال کا معائنہ کیا۔ تھانہ کوہسار کی نئی عمارت میں فراہم کردہ جدید سہولیات کا جائزہ لیا۔ ویمن پولیس اسٹیشن کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ جدید پولیسنگ کے لیے تھانوں میں عوامی سہولتوں کو مزید بہتر بنایا جائے، وسائل کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے گی۔ پنجاب کے ہر اسکول کی حالت بہتر بنانا میری ذمہ داری ہے، کوشش ہے ہر بچہ سرکاری اسکول میں معیار تعلیم حاصل کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میں سرکاری اساتذہ کے لیے پروفیشنل ڈریس کوڈ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ ستھرا پنجاب پروگرام سرکاری اسکولوں میں بھی متعارف کروایا جائے گا۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی عوامی ریلیف کے لیے منصوبے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ احساس رمضان پیکج کے تحت مستحق خاندانوں کو 12,500 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔
ہر ضلع اور تمام انٹری پوائنٹس پر احساس رمضان دسترخوان قائم کیے جائیں گے. دیہی علاقوں میں پرائس مانیٹرنگ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. غزہ اور مغربی کنارے میں صہیونی جارحیت تھم نہ سکی. 7 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے. جنگ بندی کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد 603 ہو گئے. آزاد میڈیا کے مطابق 2.5 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 75,000 سے بھی تجاوز کر گئی. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں ملبہ صاف کرنے میں موجودہ رفتار کے ساتھ 7 سال لگ سکتے ہیں. حماس نے 90% سے زائد علاقوں میں سیکیورٹی، پولیس گشت اور انتظامی ڈھانچے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا. شاہ چارلز کے بھائی اینڈریو اپنے عہدے کے غلط استعمال کے شبے میں گرفتار. پولیس نے مشرقی انگلینڈ میں واقع اینڈریو کے رہائش گاہ کی تلاشی لی. جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹن کے ساتھ تعلقات پر اینڈریو کے خلاف تحقیقات. شاہ چارلز نے کہا کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اب مکمل منصفانہ اور مناسب عمل سے معاملے کی تحقیقات کی جائیں. جنوبی کوریا میں مارشل لاء لگانے والے صدر کو بغاوت کے جرم میں عمر قید کی سزا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صدر یون سیکیول نے آئینی نظام کو مفلوج کرنے کی دانستہ کوشش کی. فوج کو پارلیمنٹ بھیج کر کام کرنے سے روکا. آئینی ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی سے ملک کو شدید سیاسی اور سماجی نقصان پہنچا. اور چین میں چائنیز نیو ایئر کی تقریبات. ٹیکنالوجی کا زبردست مظاہرہ. ہیومنائڈ روبوٹس نے روایتی مارشل آرٹس کے کرتب دکھا کر سب کو حیران کر دیا.